السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 30 نومبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ شاہی عیدگاہ میں مورتی رکھنے کی مہم دفعہ 144 نافذ۔ بھارت میں سخت گیر نظریات کی حامل ہندو تنظیموں نے ایک بار پھر سے ریاست اتر پردیش میں تاریخی شاہی عیدگاہ میں بھگوان کرشن کی مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد حکام نے پورے علاقے میں دفعہ 144 کے تحت امتناعی احکامات کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بعض ہندو رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ہندو تنظیموں نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی عیدگاہ میں 6 دسمبر کے روز مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہندو تنظیموں کے اعلان کے تناظر میں امتناعی احکامات کے تحت دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت 4 افراد سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی عائد ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نوین سنگھ چہل کا کہنا تھا کہ متھرا میں کسی بھی شخص کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندو تنظیم نارینی سینا کے ایک رہنما امیت مشرا کو گرفتار کیا ہے۔ چہل کے مطابق انہوں نے سینئر حکام کے ساتھ میٹنگ میں شاہی عیدگاہ اور اس کے پاس بنے مندر کی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے۔ واضح رہے کہ سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا اور اسی مناسبت سے اس دن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھگوان کرشن اسی عیدگاہ والے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور بقول ان کے وہاں پہلے ایک مندر تھا۔ تاہم جب پولیس نے مہا سبھا کو اجازت نہیں دی تو نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ ایک احتجاجی جلوس کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور سیکیورٹی میں اضافے کا اعلان کیا گیا۔ خیال رہے کہ متھرا میں شاہی عیدگاہ کی تعمیر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی، جو ایک مسجد ہونے کے ساتھ عیدگاہ بھی ہے اور اسی مناسبت سے اسے شاہی عیدگاہ کہا جاتا ہے۔ قطب مینار کمپلیکس کی مسجد قوت الاسلام پر ہندو پارٹی کا دعویٰ دہلی ہائی کورٹ سے خارج۔ دہلی کی ایک عدالت نے پیر کے روز اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطب مینار کمپلیکس کے اندر قوت الاسلام مسجد کو جین اور ہندو مندروں کے ملبے پر بنایا گیا تھا اور انہیں اس کے اندر مورتی رکھنے اور پوجا کرنے کا حق دیا گیا تھا۔ ہندو اور جین جماعتوں کے دعووں کی مخالفت کرتے ہوئے مسجد ٹرسٹ نے کہا تھا کہ درخواست کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ مسلم فریق نے کہا کہ قطب مینار کو حکومت ہند نے 16 جنوری سن 1914 کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک محفوظ یادگار قرار دیا تھا۔ دوسرا نقطہ جو مسلم فریق کے وکلاء نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ سن 1914 کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں احاطے کے اندر کسی مذہبی مقام یا مورتیوں کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ مسلم فریق نے دلیل دی کہ درخواست گزاروں نے گزٹ نوٹیفیکیشن کے 104 سال بعد ٹرسٹ اور احاطے میں عبادت کے حق کو رجسٹر کرنے کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کیا، اس لیے درخواست گزاروں کے پاس کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ تیسری دلیل مسلم فریق نے یہ دی کہ فریق مخالف کی پیٹیشن سن 1963 کی حد بندی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر مسجد ٹرسٹ کے چیئرمین محمد اسد حیات اور ان کے سیکریٹری ایڈوکیٹ انور صدیقی نے مرکزی حکومت اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا تھا جس میں عرضی گزار کے دعووں کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے پیر کے روز ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہندو اور جین جماعتوں کی پیٹیشن کو خارج کر دیا۔ وسیم رضوی کی حرکتیں ملک کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کے عہدیداران و کارکنان کی جانب سے صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کے نام SDM کے توسط سے ایک میمورنڈم دیا گیا جس میں کہا گیا کہ وسیم رضوی علیہ نے چند مہینہ قبل سپریم کورٹ میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی 26 آیات کو حذف کرنے کے لیے ایک عرضداشت داخل کی تھی، جس پر مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی گئی اور وسیم رضوی کے خلاف ملک کے کونے کونے سے آوازیں بلند کی گئی اور یہ مطالبہ کیا
گیا کہ ایسے فتنہ پرور آدمی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، لیکن حکومت کے ڈھلمل رویے سے یہ ممکن نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اس کی حرکتیں بڑھتی چلی گئیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل زہر افشانی کر رہا ہے۔ میمورنڈم میں مزید کہا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اس کی عادت بن چکی ہے، یہاں تک کہ شیعہ مسلک کے تمام علماء نے اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے، جو ابھی بھی کافرانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ میمورنڈم میں یہ بھی کہا گیا کہ وسیم رضوی کو عدالت عظمیٰ کے ذریعے پھٹکار لگائی جا چکی ہے اور عدالت نے انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے عرضی کو خارج بھی کر دیا تھا۔ سہارنپور کے سرکردہ علماء حضرات کی زیر نگرانی یہ میمورنڈم ایس ڈی ایم کو سونپا گیا، جس میں واضح طور پر وسیم رضوی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا اور اس طرح کی گھٹیا سوچ کے پیچھے جن لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے ان کو بھی بے نقاب کرنے کی مانگ کی گئی۔ فرقہ وارانہ تقسیم کے جھانسے میں نہ آئیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لوگوں کو تفرقہ ڈالنے والی طاقتوں کا شکار ہونے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ناقابل تنسیق جمہوری اور آئینی حقوق کو بحال کرنے کے لیے اتحاد کا قیام ایک اہم ضرورت ہے۔ پیر کو کشتواڑ میں کارکنان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے سیاسی میدان سے ہمیں دور کرنے کی کوششوں میں 1953 کے بعد سے کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہم نے ہر دہائی میں برخاستگی، انحراف، تختہ پلٹ کا سامنا کیا ہے، خواہ وہ 53 ہو، 75 ہو، 84 ہو یا 90 ہو۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ ہم پر ایسے حملوں سے بھری پڑی ہے۔ حال ہی میں عوام کی حمایت نے ہماری پارٹی کو تباہ کرنے کے منصوبوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اور میرے بیشتر ساتھیوں کو مہینوں تک قید میں رکھنا مکمل طور پر بے نتیجہ ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر مشکلات اور خطرات کے باوجود ڈوڈا کے دور افتادہ گاؤں میں رہنے والے آخری شخص نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ وہ ہمیں غلط ثابت کریں۔ ہمیں جموں کشمیر کے کونے کونے سے لوگوں کی طرف سے جو حمایت ملی ہے وہ اس حقیقت کی براہ راست گواہی ہے۔ چین سرحد کے قریب میزائل اور راکٹ رجمنٹ تیار کر رہا ہے۔ انڈیا کے مقامی میڈیا کے مطابق انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC کے قریب لداخ سیکٹر میں چین اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں مصروف ہے، جس پر انڈیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انڈین اخبار لائیو منٹ کی خبر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حالیہ بات چیت کے دوران انڈیا نے مشرقی لداخ کے علاقے میں چینی فوج کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ انڈین میڈیا میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ چین LAC پر نئی تعمیرات کر رہا ہے، جس میں رہائشی عمارتیں، سڑکیں، نئی شاہراہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میزائل رجمنٹ سمیت بھاری ہتھیار بھی اپنی جانب تعینات کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کافی پریشان ہے۔ دوسری جانب چند روز قبل انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے چین کو انڈیا کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار دیا تھا، جسے چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے اشتعال انگیز قرار دیا۔ چینی ترجمان نے کہا تھا کہ چین کو خطرہ قرار دینا دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اسٹریٹجک گائیڈنس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جغرافیائی اور سیاسی تصادم کو ہوا دینا غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ چین کے اس موقف کے باوجود گزشتہ 1.5 سال کے دوران چین اور انڈیا کے درمیان مختلف مقامات پر کشیدگی نظر آئی ہے۔ سنیکت کسان مورچے نے 1 دسمبر کو سنگھو بارڈر پر طلب کی ایمرجنسی میٹنگ۔ زرعی قوانین کی واپسی کے باوجود کسانوں کا مظاہرہ جاری ہے۔ اس درمیان پنجاب کی 32 کسان تنظیموں نے سنگھو بارڈر پر میٹنگ کرتے ہوئے کسان تحریک کو لے کر غور و خوض کیا اور 1 دسمبر کو ایمرجنسی میٹنگ کا فیصلہ لیا گیا۔ اسی دن MSP کمیٹی کو لے کر بھی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا بل پارلیمنٹ میں پاس ہو چکا ہے۔ 1 سال سے چل رہی تحریک میں اب کسانوں کے درمیان تحریک ختم کرنے کو لے کر الگ الگ رائے
سامنے آنے لگی ہے۔ کسانوں کا ایک گروپ تحریک ختم کرنے کو لے کر قیادت کر رہا ہے تو کچھ لیڈر اپنے دیگر مطالبات پر تحریک کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کی کسان تنظیموں کا ماننا ہے کہ قانون واپسی کے بعد ان کی جیت ہو چکی ہے، اس لیے اب اس تحریک کو جاری رکھنے کو لے کر ہم میٹنگ میں طے کریں گے۔ وہیں کسان یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کا MSP کو لے کر کیا منصوبہ ہے۔ اس تعلق سے وہ 30 نومبر تک حکومت سے جواب بھی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ آخر تک ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔